تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات، صفات، الوہیت، ربوبیت، داتا، دستگیر، غریب نواز، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، غوث عالم، فیض عالم ہونے میں اکیلا، یکتا، وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، ہادی آدم، امام آدم، مرشد عالم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا پر حضرات قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ایک پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں یہ بتا دیجئے گا کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ وہ میری بات کا بھی جواب دے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ میرے ساتھ ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ بات بہت قریب ہے کہ وہ ہدایت والے ہو جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ سوال اپنے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ، اللہ کہتے ہیں جب میرے بارے میں پوچھیں، عبادی میرے بندے، عنی فإنی قریب، تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ اب یہ قربت کس لحاظ سے ہے؟ قربت کس لحاظ سے ہے؟ یہاں پر چند ایک غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ اگر ان غلط فہمیوں کو برقرار رکھا جائے اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ نہ کیا جائے تو ایمان خطرے کے اندر آتا ہے۔ یہاں قربت سے کیا مراد ہے؟ یہاں قرآن کریم کی دوسری آیت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے اپنے بارے میں کہا نحن ہم اقرب الیہ اپنے بندے کے قریب ہے من حبل الورید اس کی شاعر سے۔ اس قربت سے مراد کیا ہے اور غلط فہمی کیا ہے؟ یاد رکھیے یہاں قربت سے مراد اللہ تعالی کی معلومات ہے، اس کا علم ہے، اس کا اپنے بندے کے ہر فعل اور ہر حرکت کی واقفیت ہے کہ وہ اپنے بندے کو خود اس سے بھی زیادہ جانتا، اس کا علم اتنا زیادہ ہے، اس کی معلومات اور اس کی قدرت کاملہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے عرش پر بیٹھے ہوئے بھی وہ جانتا ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت سمندر کے اندر اندھیروں کے اندر پتھر اور پتھر کے اوپر چلنے والے ایک کیڑے کی آواز کو جب وہ چلتا ہے وہ اس کو بھی سنتا ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ یعنی یہ عقیدہ ان آیات سے بنانا کہ اللہ رب العزت ذاتی طور پر آپ نے بعض لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ بارہا سنے ہوں گے کہ اللہ کا کیا ہے، وہ تو تجھ میں بھی بستا ہے، وہ تو مجھ میں بھی بستا ہے، وہ تو فلاں میں بھی ہے، وہ تو تلاش کرنے چلو تو جنگلوں میں بھی مل جاتا ہے۔ یہاں پر 2 باتیں، اگر تو ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت، اس کا علم، اس کی نشانیاں اور اس کی آیات جہاں بھی ڈھونڈو گے تمہیں مل جائے گی، تب تو یہ بات ٹھیک ہے، اس کو پہچاننے کے لیے تب تو یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ذاتی اعتبار سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہر چیز کے اندر ہے، وہ حلول کیے ہوئے ہے، یا یہ عقیدہ اس کے پیچھے ہو کہ وہ اپنے بندے کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے یا حلول کر جاتا ہے، تو یاد رکھیے ان آیات سے یہ معنی مراد لینا یا یہ بات کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی گستاخی، یہ اللہ رب العزت کی گستاخی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العزت پہاڑوں میں، شجروں میں، حجروں میں
ان چیزوں میں ہے تو یاد رکھیے نہیں، اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے، اللہ رب العزت اپنی صفات کے اعتبار سے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا جب دل کرتا ہے جو اس نے قانون بنایا ہے، اب وہ آسمان دنیا پر آتا ہے، یہی سے اوپر چلا جاتا ہے۔ واپس ہمیں اس بارے میں جو ہے یہی عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ رب العزت نہیں ہے، اس کا علم، اس کے معلومات اتنی محیط ہیں کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، اور یہ ایک عقل مندی کی بات ہے، آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتا ہے مسجد کے اندر گاڑی میں کون سے بچے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں پر آنے کے بعد پتا چلا کھڑکیوں کا رنگ کیا ہے، دروازوں کا رنگ کیا ہے، باہر کتنا سین ہے، کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں پتا چلا ہے حقیقی کمال یہ ہے، حقیقی عزت اور عظمت یہ ہے کہ یہاں پر آئے بغیر، یہاں پر بیٹھے بغیر، یہاں پر کسی بھی طریقے سے آئے بغیر اللہ کو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں، کتنے آئیں گے، کتنے چلے گئے، اور کتنوں نے آنا ہے اور کتنے نہیں آئیں گے۔ اصل کمال یہ ہے کہ یہاں پر آئے بغیر اسے معلومات ہے کہ کون کون کہاں کہاں کس کس طرح بیٹھا ہوا ہے، کون کون کہاں کہاں کیا کیا کر رہا ہے، ان کو وہاں پر بیٹھے ہوئے یہ بات معلوم ہے، اور معلوم بھی اس طرح کہ اس کو کسی کو بتانا اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے، اس کا خود کا علم یہی ہے۔ یہی مراد ہے انی قریب، یعنی اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی معلومات کے اعتبار سے، اپنے جاننے کے اعتبار سے انی قریب اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں۔ پھر اس سے آگے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا فرمان یہ تھا کہ اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت کہ ہاں دعا کی اہمیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک دعا سے عظیم کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ سبحانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک لیس شیء، کوئی چیز بھی اتنی عظمت والی نہیں ہے، کوئی چیز بھی اتنی رفت والی نہیں ہے جتنی اللہ کے ہاں دعا ہے۔ دوسری روایت بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کو اس بندے پر غصہ نہیں آتا جو بار بار سوال کرے، اللہ کو اس بندے پر غصہ نہیں آتا جو اس سے بار بار التجا کرے، اللہ کو اس بندے پر غصہ نہیں آتا جو بار بار اس کے سامنے گڑگڑائے۔ اللہ کو کس بندے پر غصہ آتا ہے؟ من لم يسأل اللہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، حتیٰ کہ اسے پتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہے، شفا کے خزانے، شفا کے خزانے بھی اس کے پاس ہے، روزی کے خزانے بھی اس کے پاس ہے، بیماریوں کو دور کرنے کے خزانے بھی اس کے پاس ہے، ہر طرح کے خزانے، ہر طرح کی قدرتوں کا وہ مالک ہے، پھر بھی وہ یہ گوارا نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا حاتم طائی کے بارے میں، کیا تھا؟ حاتم طائی اتنا سخی تھا، کیا اس کی بخشش ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی سخاوت کی وجہ سے، اس کے سخی ہونے کے باوجود بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ وجہ اللہ کے رسول فرماتے اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ کے سامنے جا کر یہ نہیں کہا اللہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تجھے سوال کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بھی اس نے اپنے رب سے سوال نہیں، ایک مرتبہ اللہ غصہ کرتے اس بندے پر حدیث کے مطابق کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا۔ اب آئیے اگلی حدیث، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کی قبولیت
قبولیت کی صورت ہے۔ اس حدیث کے اندر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم، کوئی مسلمان ایسا نہیں، ما من مسلم، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں، یدعو بدعوت، جو اللہ سے دعا کرے، جو اللہ سے دعا کرے، لیس فیہا اثم، لیکن وہ یاد رکھے کہ اس کی دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیس فیہا اثم، اللہ سے کوئی ایسا سوال نہ کرے، شرابی شراب کی مانگ نہ کرے، سود خور اپنے سود کے بڑھاوے کی مانگ نہ کرے، حرام خور اپنی حرام کی روزی کے اندر اضافے کی دعا نہ کرے، لیس فیہا اثم، اس کے اندر گناہ کی بات نہ ہو، دعا کر رہا ہے اس دعا کے اندر گناہ کی بات نہ ہو، ولا قطیعۃ رحم، اور نہ ہی کسی سے بے تعلقی کی بات ہو، دعا کر رہا ہے یہ دعا نہ کرے یا اللہ میں اپنے فلاں سے اپنا تعلق توڑنا چاہتا ہوں، میں اپنے فلاں بھائی سے اپنا رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اپنے فلاں دوست سے کہ جس کی دوستی میرے ساتھ وقت اللہ کی رضا کی خاطر تھی، میں اس سے اپنا تعلق ختم کرنا چاہتا ہوں، قطیعۃ رحم، کسی بھی ظلم کی بات نہ ہو، کسی بھی قطع رحمی کی بات نہ ہو، الا آتاہ اللہ، مگر یہ کہ اللہ اس کو دے گا احدی ثلاثۃ، ان تین چیزوں میں سے ایک، ان تین چیزوں میں سے ایک لازمی اس کے دعا کے نتیجے کے اندر اسے ملے گی۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے اللہ اس کو وہ فوراً عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو وہ فوراً عطا کرتے ہیں، اس نے مانگی اللہ نے قبول کی، جو اس نے چاہا اللہ نے اس کو عطا کر دیا، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اس کو اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ دنیا میں اس نے مانگا ہے وہ نواز مرتبہ اس حال بہت ساری دعائیں کرتا ہے اللہ کے ہم، اللہ اس کو بغیر کچھ نہیں عطا کرتے، جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ نہیں دیتے۔ یہ بھی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہی ہمارے بارے میں حق جانتا ہے کہ اسے اس وقت کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ اس کی آخرت کے لیے اس کی دعا کو بچا کر رکھتے ہیں۔ غالب الحدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت آخرت کے اندر اس کی دعاؤں کا ذخیرہ اس کے سامنے، انسان کی دعاؤں کا ذخیرہ، اپنے بندے کی دعاؤں کا ذخیرہ جب اس کے سامنے رکھیں گے نا کہ یہ وہ دعائیں تھی جو تو مانگتا تھا، میں نے تیرے لیے دنیا کے اندر اس کو عطا نہیں کی، آخرت کے اندر اس کو ذخیرہ کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا نہیں قبول نہ ہوئی، یہ خواہش کرے گا۔ جب اللہ ذخیرہ دکھائے گا اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، یا پھر اللہ رب العزت اسے پہنچنے والی کوئی تکلیف جو اس کو پہنچنے والی تھی، کسی وقت تکلیف کے اندر مبتلا ہونے والا تھا، اللہ اس تکلیف کو پھیر دے گا، اللہ اس کو ختم کر دے گا، دعا قبول ہوئی، اللہ نے وہ عطا نہیں کی، نہ ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کی۔ اس کو دنیا کے اندر مصیبت پہنچنے والی تھی، اللہ نے اس کی مصیبت کو ڈال دیا، اللہ نے اس کی جو بیماری کو ڈال دیا، اللہ نے اس کی تکلیف کو ڈال دیا، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں صحت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، میں بیمار بات کر رہا ہوں، بیمار شخص بیمار ہے، کسی اور کے لیے دعا کی، یا تندرست ہے
اسے کوئی بیماری آنے والی تھی، اس نے کوئی اور دعا مانگی، اللہ نے اس کو روکا اور بیماری کو بھی اسے ختم کر دیا، اس کی صحت، اس کی تندرستی کو برقرار رکھا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی وجہ سے ہمیں کسی بیماری میں مبتلا نہیں کر رہا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قبولیت دعا، یہ تین چیزیں ہو گئی، ان میں سے کوئی ایک کام ہو کر رہے گا، لیکن اس سے بھی پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو دعا کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ مثال دعا کرتے وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا، یعنی پہلے اپنے آپ کو اس بات پر تیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ نماز پڑھی، اس نے دعا کرنے لگا، جلدی جلدی اس نے دعا کرنے کو اس نے جلدی حاجت اپنی آگے رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ طریقہ کیا بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کے کلمات کہے جائیں کہ یاد رکھیے یاد رکھیے یاد رکھیے اس بات کو، وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسا باکمال وہ ذات ہے کہ اس کو اپنی تعریف کے سب سے زیادہ تو چیز اس کو پسند ہے تو وہ اس کی تعریف ہے، اور حق بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی تعریف ہی اصل ہے، اس کی تعریف کے بعد ہی سارا کچھ ہے، اس کی ذات کے بعد ہی سارا کچھ ہے۔ آج میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس میں تعریف کس کی ہے؟ اس اللہ رب العزت کی ہے۔ آج میں اور آپ تندرستی سے کھانا جو جی میں آئے کھا سکتے ہیں، اس میں تعریف کس کی ہے؟ اس اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر میں اور آپ رات کو آرام سے سو رہے ہیں تو اس میں تعریف کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ اگر میں اور آپ وقت سے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، تعریف کس کی ہے؟ اس اللہ رب العزت کی ہے۔ یاد رکھیے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والی دیواروں کی انسانیت کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر چیز کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس کی تعریف کرنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو سنتے ہیں، اس حدیث کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں، اس صحابی نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک انی اشہد انت لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے رسول جب الفاظ سنتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے وہ الفاظ کہہ لیے ہیں، اللہ کی وہ تعریف کر دی ہے، اللہ کے بارے میں وہ کلمات کہہ دیے ہیں کہ اس کے بعد وہ اللہ سے جڑے ہوئے مانگے، اللہ اس کو عطا کرے۔ کیا ہے بات؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرنے لگا، اللہ میں تجھ سے دعا مانگنے لگا ہوں، لیکن میرا عقیدہ تیرے بارے میں کیا ہے، میری سوچ تیرے بارے میں کیا ہے؟ اللہ میں اپنے دل کے حالات تیرے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں جس کو تو بخوبی جانتا ہے، لیکن میری زبان اس بات کا اقرار کیے بغیر نہیں رہے گی۔ انی اشہد، اس حال میں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، لا الہ الا انت، کوئی میرا معبود نہیں ہے، کوئی میرا مسجود نہیں ہے، کوئی میرا رازق نہیں ہے، کوئی میرا خالق نہیں ہے، کوئی میرا الہ نہیں ہے سوائے تیرے۔ انت الاحد الصمد الذی، ہاں کیوں احد الصمد الذی، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، تو وہ ذات ہے کہ جو کسی سے نہ جمی گئی ہے نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے، تو پہلے بھی اکیلا تھا اب بھی اکیلا ہو، قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اکیلا رہے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ میرا اس بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ تیری برابری کے لیے کھڑا ہو، کوئی چاہے کہ وہ تیری برابری کرنے کی جرات کر سکے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی تیری برابری نہیں کر سکتا، کوئی تیرے سامنے آنے کی جرات نہیں کر سکتا، وہ فرعون ہو، وہ ہارون، وہ فرعون ہو، وہ حامان ہو، وہ شداد ہو، وہ نمرود ہو،
کوئی تیری برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے اس کے بعد اللہ سے جو سوال کیا جائے گا، اب آئیے دوسری دعا، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی تعریف کے کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تمہیں یاد ہے ذنون، ذنون تمہیں یاد ہے؟ کون ذنون؟ سیدنا یونس علیہ السلام، جی آقا ہمیں یاد ہے ذنون، ان کی دعا یاد ہے؟ ان کی دعا یاد ہے؟ انہوں نے کیا دعا کی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الفاظ کے بعد اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ عطا کرنے پر قادر قدیر کل بھی تھا آج بھی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی اپنی تعریف پسند ہے۔ اللہ کی تعریف کیجئے، جتنی آپ کر سکتے ہیں اتنی کیجئے، حد سے بڑھ جائیے اللہ کی تعریف کرنے کے اندر، حد سے تجاوز کر جائیے اللہ کی تعریف کرنے کے اندر۔ اللہ سے کہیے اللہ ہر چیز تو ہے، ہر شے کا مالک تو ہے، میں کل بھی نکما تھا، میں آج بھی نکما ہوں، اگر تو نے مجھے نہیں سنبھالا میں گر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد ہے، اللہ کو کیا کرتے تھے؟ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ میں تیرے اپنے آپ کو تیرے حوالے اتنا زیادہ کرتا ہوں کہ تو مجھے میرے حوالے ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی نہ کر۔ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہم تیری رحمت میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے لا الہ الا انت سبحانک کے بعد اللہ سے جو سوال کیا جائے اللہ وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی تعریف کیجیے دعا کرنے سے پہلے۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کی کہ جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، جب تو دعا مانگنا شروع کرے وحمد اللہ، پہلے اللہ کی تعریف کر، اس کی حمد و ثنا بیان کر، پھر ثم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک۔ یہ بھی دعا کا حصہ درود پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، میرے اور آپ کے مرشد کی تعریف، میرے اور آپ کے پیر کی تعریف۔ ہم نے کیا دیا ہے اپنے آقا کو آج تک؟ ہم نے کیا دیا؟ ہم کیا کر سکے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آقا کو یاد رکھیں درود کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بندہ بخیل ہے، وہ بندہ کنجوس ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور اس کی زبان سے میرے اوپر درود بھی نہ نکلے۔ بدبخت ہے وہ بندہ۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 قدم رکھنے والی حدیث ہر بندے کو یاد ہے، ہر بندے کو ازمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی 3 لوگوں کے لیے، جن میں سے ایک کام تھا وہ اللہ کے رسول کا نام سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کرے۔ اس لیے دعا سے پہلے بھی ہمارے میں نے حدیث دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا کے اندر میرے اوپر درود نہ پڑا جائے اللہ اس دعا کو لٹکا دیا کرتا، اس کو اوپر ہی آنے نہیں دیتا۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں قبولیت بھی رسول اللہ کے تعلق کے ساتھ ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق ختم نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ ہم اللہ کو کچھ نہیں منوا سکتے جب تک اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں رکھتے۔ اللہ کو نہیں منوا سکتے ہم۔ اللہ آپ جانتے ہیں شفاعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کس بندے کی؟ جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا۔ بہرحال تیسری بات اخلاص، اللہ کی تعریف، دعا کرتے وقت اللہ کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود، اور ان سب باتوں میں ایک بات اور یاد کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے وہ پراگندہ حالت کے اندر
काबतुल्लाह में पहुंचता है और पहुंचते या रब की सदाएं बुलंद करता है, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करते। सारा कुछ मौजूद है, उसके अंदर शराइत मौजूद है, उसने सारे काम कर लिए, फिर भी अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करते। वजह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मलबसहु हराम और मतअमुहु हराम, उसका जो ऊपर कपड़ा उसने पहना हुआ था वो भी हराम है, जो उसने खाना खाया था वो भी हराम है, वो भी हराम है। हराम खाने से भी अल्लाह ना कोई इबादत कबूल करते ना कोई दुआ कबूल करते, चाहे वो जितने भी मुश्किल के अंदर। ये बात करनी जरूर है, लेकिन हक यही है, यही बात हक है। अल्लाह के रसूल खुद फरमा रहे हैं जिस बंदे का खाना पीना पहनना हराम है, अल्लाह उसकी दुआ को नहीं कबूल करेंगे, उसको नहीं, उसको मगरना अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह हय्युन, अल्लाह हया वाला है, व यस्तही अन यरफा अब्दहु यदहु व यरुद्द इलैहि, उसको हया आती है कि कोई बंदा उसकी तरफ हाथ बुलंद करे और उसको लौटा दे, उसको हया आती है। वो कैसे इसको खाली लौटा दे, वो कैसे इसको धुतकार दे। इसलिए चंद एक बातें और भी बहुत से, हमारा वक्त जो है मुकम्मल हो गया। मैंने 2-3 बातें आपके सामने अर्ज की है। दुआ करते से पहले दुआ के कुछ आदाब है कि अल्लाह की तारीफ कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़िए जितना आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह के सामने अपने हाजिर रखिए, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह आपको अपनी कुदरतों के कमाल दिखाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।